میری بیوی ملتان نشتر ہسپتال میں روز 1000 لوگوں کو مفت کھانا بھجواتی۔ اس نے کئی یتیم لڑکیوں کو جہیز دے کر ان کی شادی کروائی۔ کوئی غریب آتا تو وہ اسے پیسے دے کر بیچتی۔ اس نے 3 مسجدیں بھی بنوائیں، مگر جب وہ فوت ہوئی اس کی قبر پر 2 کتے آ کر بیٹھ گئے۔ وہ قبر پر پنجے مارتے اور چیخ چیخ کر روتے۔ ان کی آواز سے ہر کوئی ڈر جاتا۔ ایک روز امام صاحب کے ساتھ مل کر بیوی کی قبر کھودی تو میرا کلیجہ پھٹ گیا، کیونکہ میری بیوی شبانہ بہت ہی امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی، مگر آج تک اس نے کبھی پیسے کی نمائش نہیں کی تھی۔ وہ ہر وقت سادہ سے کپڑوں میں رہتی، ہمارے گھر میں کام کے لیے ملازمہ تک نہیں تھی۔ وہ ملتان شہر کے ساتھ ایک چھوٹے سے گاؤں کی رہنے والی تھی اور ایک پیر سائیں کی بیٹی تھی، جہاں اس کے باپ اور دادا نے پیسے کے ساتھ ساتھ بہت عزت کمائی تھی۔ وہ زمیندار بھی تھے، مگر دیکھنے میں بالکل سادہ سے لوگ تھے۔ میرا نام جاوید ہے، میں ملتان شہر میں رہتا تھا اور شبانہ میری خالہ کی بیٹی تھی، اس لیے میری شادی اس کے ساتھ ہو گئی۔ شبانہ کے ساتھ میری زندگی بہت اچھی گزری تھی۔ میری شادی کو 10 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 بچے بھی عطا کیے تھے۔ ان 10 سالوں میں اس نے بہت سے فلاحی کام کیے تھے۔ ملتان نشتر ہسپتال میں میری بیوی کی طرف سے روزانہ تقریباً 1000 لوگوں کو مفت کھانا کھلایا جاتا تھا۔ میری بیوی نے بہت سی یتیم لڑکیوں کو جہیز دے کر ان کی شادی بھی کروائی تھی۔ اس نے 3 مسجدیں بھی بنوائی تھیں۔ اگر یہاں پر میں اپنی بیوی کے فلاحی کام گنوانے لگ جاؤں تو شاید مجھے سارا دن ہی گزر جائے گا، مگر آج میں بہت ہی غمزدہ تھا، کیونکہ میری بیوی شبانہ فوت ہو گئی تھی۔ اسے اچانک دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ ایک ہی رات میں فوت ہو گئی۔ خاندان والے ابھی تک حیران تھے، کیونکہ ہمارے گھر میں سکون ہی سکون تھا اور ہم دونوں کے درمیان عام شادی شدہ جوڑوں کی طرح کبھی لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوا تھا، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے۔ اس کو بھی اچانک ہی دل کا مرض لاحق ہو گیا اور وہ اپنے وقت پر چلی گئی۔ میرے بچے صدمے کی حالت میں بری طرح رو رہے تھے اور خاندان والے ان کو سنبھال رہے تھے۔ میں مردوں کے درمیان غمزدہ سا بیٹھا ہوا تھا۔ میرا دماغ بالکل بند ہو چکا تھا۔ مجھے سوچ سوچ کر فکر ہو رہی تھی کہ اب میرے گھر کا کیا بنے گا، میں اپنی بیوی کے بغیر کیسے زندگی گزاروں گا۔ سب سے بڑھ کر میری بیٹی اور بیٹا بہت چھوٹے تھے، ابھی بچوں کو ماں جیسا پیار کوئی نہیں دے سکتا تھا۔ میری بیوی کا غسل اور کفن کا انتظام کرنے کے بعد گھر والوں نے مجھے اندر بلایا تاکہ میں جنازہ اٹھانے سے پہلے اپنی بیوی کو آخری بار دیکھ لوں۔ میں اندر گیا تو بیوی کو دیکھ کر میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ میں مرد تھا مگر پھر بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ میں اپنی بیوی سے محبت کرتا تھا اور وہ بہت ہی نیک عورت تھی۔ اپنی بیوی کو آخری بار رخصت کرنا میرے لیے بہت اذیت ناک تھا، مگر میں نے اس غم کو بھی سہ لیا اور جنازے کو کندھا دے کر جنازہ گاہ کی طرف بڑھ گیا۔ بیوی کی آخری رسومات کے بعد میں گھر پہنچا تو پتہ چلا کہ میری چھوٹی بیٹی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ وہ اپنی ماں کے بہت قریب تھی، اس لیے یہ سب برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ 4 سال کی بچی تھی۔ میں اپنا دکھ بھلا کر بیٹی کو سنبھالنے لگا، مگر اس کا بخار بہت زیادہ بڑھ چکا تھا۔ ابھی دن کا وقت تھا، اس لیے میں بیٹی کو لے کر ہسپتال پہنچ گیا۔ ڈاکٹرز نے بہت مشکل سے اس کا بخار کم کیا، مگر اس میں ہی ہمیں شام سے رات ہو گئی۔ بچی کو گھر لایا تو وہ مجھ سے دور ہونے کو تیار نہ تھی۔ اسے سنبھالنے کے چکر میں اپنی بیوی کی قبر پر اس دن دوبارہ نہیں جا سکا تھا اور دوسرا دن بھی ایسے نکل گیا۔ 2 دن بعد میری بیٹی کی حالت سنبھلی تو میں نے دن کے وقت اسے سلایا اور خود بیوی کی قبر پر پہنچ گیا۔ میں جیسے ہی قبر پر پہنچا، مجھے دیکھ کر قبرستان میں موجود 2 کتے مجھے دیکھ کر بھونکنے لگے اور اچانک میری بیوی کی قبر پر پنجے مارنے لگے۔ میں نے ان کتوں کو بھگانے کی کوشش کی، مگر وہ مسلسل بھونک رہے تھے اور ان کی آنکھوں میں شاید مجھے آنسو بھی دکھائی دے رہے تھے۔ میں نے بہت مشکل سے ان کتوں کو وہاں سے بھگایا تھا۔ اس کے بعد میں نے سر جھٹک کر بیوی کی قبر پر فاتحہ پڑھنے لگا
اور کچھ دیر بعد اٹھ کر گھر چلا گیا۔ گھر میں ابھی مہمان موجود تھے۔ میرے بہن بھائی بھی میرے گھر میں رہ رہے تھے ابھی، اور جانے والے بھی تعزیت کے لیے آ رہے تھے۔ اب میں روز بیوی کی قبر پر 1 گھنٹے کے لیے ضرور جاتا تھا، مگر میں جب بھی بیوی کی قبر پر جاتا وہ دونوں کتے قبر کے پاس آ کر بھونکنے لگتے۔ میں انہیں ڈرا کر وہاں سے بھگا دیتا، مگر مجھے یہ بات پریشان کرنے لگی۔ میں گھبراہٹ کا شکار ہونے لگا کہ نہ جانے میرے جانے کے بعد میری بیوی کی قبر کے ساتھ یہ کتے کیا کرتے ہوں گے۔ میں نے اپنی بیوی کی قبر بھی کچی رکھی تھی۔ قبر پکی کرنا یا اس پر سنگ مرمر لگانا گناہ تھا، لیکن اب مجھے یہی بات پریشان کر رہی تھی کہ کچی قبر کو وہ کتے کھودنے نہ لگ جائیں۔ میں گھر جانے سے پہلے بھی بار بار ان کتوں کو وہاں سے دور بھگاتا تھا، اور جب تک گھر رہتا تب بھی مجھے اپنی بیوی کی قبر کی فکر ستاتی رہتی۔ میں نے زندگی میں کبھی کسی کتے کو ایسے قبر کی کھدائی کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میری بیوی کی قبر بہت اچھی بنی تھی اور قبر کی کھدائی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا تھا۔ پھر نہ جانے کیوں وہ 2 کتے میری بیوی کی قبر پر ہر وقت منڈلاتے رہتے تھے۔ کچھ دن بعد گھر سے مہمان رخصت ہو گئے تو ہمارے گھر کی روٹین معمول پر آ گئی۔ میری بیوی کی کمی ہم تینوں کو بہت شدت سے محسوس ہوتی تھی۔ میرے بچے ماں کو یاد کر کے رو پڑتے تھے۔ میں نے اپنی ملازمت پر جانا شروع کیا تو گھر پر اکیلے بچوں کا رہنا مشکل ہو گیا۔ میں نے گھر پر ایک ملازمہ رکھ لی۔ وہ عورت میری مرحومہ بیوی کے گاؤں کی رہنے والی تھی اور وہ بیوہ اور بے اولاد تھی، اس لیے اس کو میں نے اپنے بچوں کا خیال رکھنے کے لیے گھر میں رکھ لیا۔ وہ بچوں کو بہت پیار سے سنبھالتی تھی۔ بچے اس کی وجہ سے کچھ نارمل ہونے لگے تو میں مطمئن ہو گیا۔ میں نے بیوی کی قبر پر جانا معمول بنا لیا تھا اور میں فرصت سے وہاں جاتا اور کافی دیر بیٹھ کر وہاں تلاوت کرتا رہتا۔ وہ 2 کتے اب بھی مجھے دیکھ کر میری بیوی کی قبر پر منڈلاتے رہتے تھے اور بھونکتے ہوئے مجھے متوجہ کر کے میری بیوی کی قبر کھودنے کی کوشش کرتے۔ شروع میں تو میں غصہ کر کے انہیں بھگاتا رہا تھا، مگر اب میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ سب قبریں چھوڑ کر میری ہی بیوی کی قبر پر کیوں آتے تھے، لیکن قبر کو بلا وجہ کھولنا بھی ممکن نہیں تھا۔ ایک ناسمجھ جانور کی حرکت پر میں اپنی بیوی کی قبر نہیں کھول سکتا تھا۔ میں کتنے ہی دن ان کتوں کی بات سمجھ کر نظر انداز کرتا رہا، مگر میرا دل بری طرح بے چین رہنے لگا تھا۔ راتوں کو بھی میں سونے کی کوشش کرتا، مگر مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک رات سویا تو خواب میں دیکھا کہ میری بیوی ایک کوٹری میں بند ہے اور کوٹری میں ہر جگہ آگ لگی ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت پریشان سی رو رہی تھی، مگر کچھ بول نہیں پا رہی تھی، لیکن اس کی بے بسی مجھے محسوس ہو رہی تھی۔ اور اسی وقت میری آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو میرا پورا وجود پسینے سے تر تھا اور میں بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں کتنی دیر بستر پر سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ میری بیوی تو بہت نیک اور اللہ والی عورت تھی۔ مجھے لگا کہ میں سارا دن اپنی بیوی کی قبر کے بارے میں سوچتا رہا ہوں، اس لیے مجھے یہ خواب آیا ہے۔ میں اس خواب کو صبح ہونے تک بھول گیا اور زندگی کے معمولات میں الجھ گیا، مگر اگلے روز میں قبر پر گیا تو وہی 2 کتے پھر سے قبر پر بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھ کر مجھے اپنا خواب یاد آ گیا اور میں نے بنا سوچے سمجھے انہیں مارتے ہوئے وہاں سے بھگا دیا، مگر جب رات کو سویا تو پھر سے وہی خواب نظر آیا۔ اس بار میری بیوی آگ اور دھوئیں کی وجہ سے بے حال سی کوٹری میں گری پڑی تھی اور میں باہر کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو مجھے بے حد پریشانی ہوئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ میں اس معاملے کی گہرائی تک کیسے جاؤں۔ میں اگلے روز صبح مسجد چلا گیا اور امام صاحب کو اپنی پریشانی بتائی۔ پہلے تو امام صاحب نے 2 کتوں کی بات سن کر مجھے یہی سمجھایا کہ وہ جانور ہیں جو ناسمجھی میں ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ تم چند روز کے لیے کچھ کانٹے دار جاڑیاں کاٹ کر اپنی بیوی کی قبر پر پھیلا دو تاکہ جانور وہاں تک نہ پہنچ پائیں۔ مگر جب میں نے اپنے خواب کا ذکر کیا تو امام صاحب نے چونک کر مجھے دیکھا۔ مسلسل 2 راتوں سے ایک ہی خواب کے آنے کا سن کر امام صاحب اس سوچ میں مبتلا ہو گئے اور بولے کہ خواب 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیطان کی طرف سے اور ایک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ امام صاحب بولے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو یا پھر شیطان تمہیں بہکا رہا ہے،
اس لیے تم ایک رات مزید انتظار کرو۔ اگر آج رات بھی وہی خواب آیا تو پھر میرے پاس آنا، میں تب تک اس مسئلے کا حل سوچتا ہوں۔ میں واپس گھر لوٹ آیا تھا۔ امام صاحب سے بات کر کے مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ میں نے ملازمت پر جانے کی تیاری کی اور بچوں کو تیار کر کے اسکول چھوڑنے چلا گیا۔ میرے دماغ میں اپنی مرحومہ بیوی کا خیال ٹھہر گیا تھا۔ میں دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ خواب شیطان کا بہکاوا ہی ہو، کیونکہ کسی اپنے کی قبر کو کھودنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ میں نہیں چاہتا تھا میری بیوی کی آخری آرام گاہ کی توڑ پھوڑ کی جائے۔ میرے لیے تو ان دو کتوں کا وہاں آ کر بھونکنا اور رونا اور پھر قبر کو کھودنے کی کوشش کرنا بھی ناقابل برداشت تھا۔ مگر اس رات میں سویا تو مجھے پھر سے وہی خواب آیا تھا۔ میرا دل اذیت سے بڑھ گیا تھا کہ میری بیوی قبر میں کوئی مشکل جھیل رہی ہے، حالانکہ میں نے 3 بار خواب میں واضح طور پر یہی دیکھا تھا کہ وہ آگ میری بیوی کے وجود کو نقصان نہیں دے رہی، مگر وہ آگ میری بیوی کے اطراف میں پھیلی ہوئی ہوتی تھی، اسے پریشان ضرور کر رہی تھی۔ اور یہی بات اب جاگنے کے بعد میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میری بیوی نیک عورت تھی، ایک پیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس نے کبھی کسی غیر مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ میں نے شادی کے بعد اسے کبھی نماز چھوڑتے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات دی تھیں اور میرے ساتھ بھی بہت وفادار تھی۔ پھر نہ جانے کہ اس کو قبر میں سکون نہیں تھا۔ میں تیسری بار خواب دیکھ کر اتنا بے چین ہوا کہ میں صبح تک جاگتا رہا تھا۔ صبح کی اذانیں ہوئیں تو میں جلدی سے اٹھا اور وضو کر کے مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ میں نے نماز ادا کی اور امام صاحب کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ نمازی اٹھ کر جانے لگے تو میں اٹھ کر امام صاحب کے پاس چلا گیا۔ میں بولا کہ امام صاحب، میں نے رات پھر سے وہی خواب دیکھا ہے۔ میں بے چینی سے امام صاحب سے بولا کہ وہ مجھے کوئی حل بتائیں تاکہ میری بیوی اپنی قبر میں سکون سے سوئے اور مجھے بھی وہ خواب تنگ نہ کرے۔ امام صاحب گہری سانس بھر کر بولے کہ اس کا اب آخری حل یہی ہے کہ قبر کھول کر دیکھا جائے۔ وہ بولے کہ اگر خدا نہ خواستہ قبر میں موجود مردے پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے تو پھر ہم چاہ کر بھی قبر نہیں کھول پائیں گے، کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملے گی، لیکن اگر کوئی اور وجہ ہوگی تو ہم قبر کھول کر دیکھ لیں گے اور پھر شاید کوئی حل بھی نظر آ جائے۔ امام صاحب کی بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ اپنی بیوی پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئے عذاب کا میں تصور بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ میں امام صاحب کے ساتھ قبرستان کی طرف بڑھا تو میری ٹانگیں کانپ رہی تھی اور میں اللہ سے بار بار دعا کر رہا تھا کہ میری بیوی کی قبر میں کوئی اور مسئلہ ہو مگر اللہ کا عذاب نہ ہو۔ میں نے امام صاحب کو بتایا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، اس پر اللہ کا عذاب نہیں آ سکتا، اس نے تو ساری زندگی فلاحی کام کیے ہیں، اس کے والد بھی بہت نیک تھے۔ امام صاحب بولے کہ دلوں کا راز صرف اللہ جانتا ہے اور اللہ بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دینے والا ہے، وہ غفور و رحیم بھی ہے اور اللہ تعالیٰ چھوٹے سے گناہ پر سخت پکڑ کرنے والا بھی ہے۔ اس لیے انسان کو کہا جاتا ہے کہ ہمیشہ سنبھل کر رہے، چھوٹے سے چھوٹا گناہ جس سے بچ سکتا ہے بچے، چاہے وہ گناہ اس کی نظر میں بے ضرر سا ہو، کیا خبر وہ اللہ کو سخت ناپسند ہو۔ میں خوف میں مبتلا امام صاحب کے ساتھ قبرستان پہنچا تو آج بھی وہی 2 کتے مجھے دیکھ کر پھر سے بھونکتے ہوئے میری بیوی کی قبر کھودنے لگے۔ میں انہیں بھگانے کے لیے آگے ہوا تو امام صاحب نے کہا، ان کو مارنا مت، ہو سکتا ہے ان کو اللہ یہ سب کرنے کا حکم دے رہا ہو، اس لیے آرام سے ان کو ہٹاؤ اور جس جگہ کو یہ کھود رہے ہیں پہلے وہی جگہ کھود کر دیکھو۔ امام صاحب کی بات پر میں ٹھٹک گیا اور سر ہلا کر آگے بڑھا۔ میں نے کتوں کو ہٹا کر ان کتوں کی نشان لگی جگہ پر مٹی ہٹانا شروع کی تو وہ کتے بھی آرام سے ایک طرف بیٹھ گئے۔ میں دل میں درود شریف کا ورد کرتا قبر کھول رہا تھا۔ جب میں اسی جگہ کی گہرائی میں پہنچا تو مجھے جھٹکا لگا، وہ منظر دیکھ کر میرا کلیجہ پھٹ گیا تھا۔ میں چیخ مار کر قبر سے دور ہو گیا۔ امام صاحب جو میرے پیچھے ہی کھڑے ہوئے تھے قدم بڑھا کر آگے ہوئے اور قبر میں بنے اس گھڑے میں جھانکنے لگے۔ امام صاحب بے ساختہ استغفار کا ورد کرنے لگے تھے، جبکہ میں بچوں کی طرح رو پڑا تھا۔ مجھے یہی غم کھائے جا رہا تھا کہ میری بیوی اتنی اذیت جھیلتی رہی تھی پر مجھے کچھ خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ میں غم سے روتا جا رہا تھا جبکہ امام صاحب کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس روز میں نے اپنی مرحومہ بیوی کی قبر میں دیکھا تھا
وہ میری زندگی کا سب سے بھیانک منظر تھا۔ زندگی بھر اپنے گھر والوں کو آرام و سکون بھرا بستر دینے والے لوگ اپنے پیاروں کی موت کے بعد کتنے بے بس ہو جاتے ہیں۔ میں بھی ان کتوں کو دیکھ رہا تھا جو مجھے پہلے روز سے اشارہ دینے کی کوشش کر رہے تھے، مگر میں الٹا ان کو ہی مار کر بھگا دیتا، مگر وہ ناسمجھ جانور پھر بھی میری مدد کرنا چاہتے تھے۔ مولوی صاحب نے مجھے دیکھ کر پوچھا کہ کیا تم نے کبھی محسوس کیا کہ کسی نے تمہاری بیوی کی قبر کو کھود کر یہ حرکت کی ہے؟ میں نے امام صاحب کو بتایا کہ میں روزانہ بلا ناغہ اپنی بیوی کی قبر پر آ رہا ہوں، مگر میں نے اس قبر پر کوئی تبدیلی نہیں دیکھی تھی سوائے ان کتوں کے، مگر میں انہیں بھی یہاں سے بھگا دیتا تھا۔ میری بات پر امام صاحب حیران ہونے لگے اور بولے کہ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ قبر کھولے بغیر یہ سب کیا گیا ہو۔ جو حرکت تمہاری بیوی کے ساتھ قبر میں کی گئی ہے اس کے لیے قبر کو کھودنا تو ضروری ہے۔ اچانک امام صاحب بولے کہ تم نے اپنی بیوی کو اپنی نگرانی میں قبر میں اتارا تھا؟ ان کے سوال پر میں نے ہاں میں سر ہلایا اور کہا کہ میں چاہے جتنا بھی غم زدہ تھا، مگر جب میری بیوی کو قبر میں اتارا جا رہا تھا میں وہاں موجود تھا، اس لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں تھی کہ تب یہ حرکت کر دی گئی تھی۔ امام صاحب نے مجھے اسی وقت پولیس کو بلانے کا کہا تھا۔ میں نے اسی وقت پولیس کو بلا کر یہ سارا معاملہ ان کے حوالے کر دیا تھا۔ میرا تو رو رو کر برا حال تھا۔ ایس پی صاحب مجھے تسلی دے رہے تھے۔ پولیس نے غورکن سے تفتیش کی اور پھر پولیس کے 6 اہلکار سادہ کپڑوں میں قبرستان کی نگرانی کرنے لگے تھے۔ مسلسل 12 دن کی نگرانی کے بعد میری بیوی کے مجرم پکڑے گئے تھے۔ اس روز کچھ لوگ ایک عورت کا جنازہ لے کر آئے تو اسی رات قبرستان میں آئے تھے اور اس نئی قبر کو کھودنے لگے تھے۔ پولیس اہلکار جو قبرستان میں چھپے ہوئے تھے انہوں نے ان 2 لوگوں کو پکڑ لیا تھا۔ یوں وہ مجرم پکڑے گئے تھے۔ پولیس والوں نے مجھے تسلی دی کہ اب قبرستان میں کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں ہوگی، مگر مجھے پھر بھی سکون نہیں آ رہا تھا اور میں بلا ناغہ روز اپنی بیوی کی قبر پر جاتا، اسے اچھی طرح سے دیکھتا اور پوری قبر کو ٹٹولتا تھا کہ کہیں دوبارہ اس کے ساتھ ویسی حرکت نہ ہو جائے۔ میرے اندر کا خوف ختم نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے ہر وقت وہم ستانے لگا کہ کہیں دوبارہ سے میری بیوی کی قبر نہ کھود دی گئی ہو۔ میں نے دوستوں سے بھی یہ بات کی اور بولا کہ جیسے ہم زندہ لوگوں کے ٹکانوں پر کوئی نہ کوئی نگرانی پر چوکیدار مامور کیا جاتا ہے، اس طرح قبرستان کے باہر بھی کسی کو موجود ہونا چاہیے تاکہ مرے ہوئے لوگ جو خود بے بس ہوتے ہیں کوئی ان کے ساتھ کچھ غلط حرکت نہ کرے۔ میرے دوست میری ذہنی کیفیت کو سمجھتے ہوئے ہاں میں سر ہلاتے رہے، مگر میں جانتا تھا کسی کو مجھ سے اتفاق نہیں تھا۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ مرے ہوئے انسان اللہ کے حوالے ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کی نگرانی یا حفاظت کی ذمہ داری ہم پر نہیں ہوتی۔ شاید سچ یہی تھا، مگر اب جو حالات پیدا کر دیے گئے تھے اس پر مجھے یہی لگتا تھا کہ ہمیں قبر کی بھی حفاظت کرنی چاہیے۔ میری حالت دن بہ دن بگڑتی جا رہی تھی۔ میں نے ایک روز اپنے گھر میں کام کرنے والی بوڑھی ملازمہ سے بھی پوچھ لیا کہ کیا آپ نے کبھی قبروں کے بارے میں یہ بات سنی ہے کہ ان میں کوئی خون کے پتلے رکھے ہوئے ہوں یا کچھ ایسا جسے دیکھ کر انسان ڈر جائے۔ میرے اس عجیب سوال پر وہ بوڑھی ٹھٹک گئی تھی اور خوف زدہ سی توبہ کرتے ہوئے بولی کہ یہ آپ کیا بول رہے ہیں بیٹا، میں نے تو ایسا کبھی نہیں سنا۔ قبر میں بلا کون انسان ہاتھ ڈال سکتا ہے؟ اس عورت کی سادہ سی بات پر میں چپ ہو کر رہ گیا۔ میں جانتا تھا کوئی بھی میری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ عام حالات میں بھی اس بات کو مذاق سمجھتا تھا، مگر اب میں جانتا تھا کہ ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں نے اپنی بیوی کی قبر میں نہایت چھوٹے چھوٹے 2-3 پتلے دیکھے تھے جن پر خون لگا ہوا تھا اور بڑی بڑی سوئیاں چبھی ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ پتلے میری بیوی کی قبر میں ان 2 مجرموں نے کیوں رکھے تھے، مگر ان پتلوں کی وجہ سے میری بیوی اپنی قبر میں بے چین پڑی ہوئی تھی۔ میں نے امام صاحب کی مدد سے وہ پتلے تو نکال لیے تھے، مگر میرے اندر کی بے چینی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے رہ رہ کر یہی افسوس ہو رہا تھا کہ اگر وہ 2 کتے قبر کھودنے کی کوشش نہ کرتے اور مجھے اشارہ نہ دیتے تو شاید میں کبھی نہ سمجھ سکتا، اور اگر مجھے خواب نہ آتا تو میں شاید کبھی قبر کو کھولنے کی ہمت نہ کر پاتا۔ قبر کا وہ منظر میرے لیے اتنا اذیت ناک تھا کہ میں نے اپنا دماغ جتنا بھی لگانے کی کوشش کی، مگر میری آنکھوں سے وہ بھیانک منظر نہیں جا رہا تھا جو میں نے اپنی بیوی کی قبر کھودنے پر دیکھا تھا۔ میری بے چینی حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ میں پھر سے امام صاحب کے پاس گیا۔ امام صاحب اب مجھے پہچاننے لگے تھے۔
وہ مجھے دیکھ کر اپنے پاس بیٹھے دوسرے نمازیوں سے معذرت کرتے اٹھ کر میرے پاس آئے اور مجھے ایک طرف لے گئے۔ امام صاحب نے نرمی سے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، سب خیریت تو ہے نا؟ تم پریشان کیوں لگ رہے ہو؟ انہیں لگا تھا کہ میں پھر سے کسی پریشانی کا شکار ہو گیا ہوں۔ تب امام صاحب کے پوچھنے پر میں نے کہا کہ امام صاحب، مجھے چین نہیں آ رہا۔ میں نے جب سے وہ منظر دیکھا ہے مجھے سکون نہیں مل رہا۔ میں راتوں کو سو نہیں پاتا۔ مجھے بار بار یہی لگتا ہے کہ کہیں کوئی میری بیوی کی قبر پر پھر سے وہ سب کر کے میری بیوی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ہمیں قبروں کی نگرانی کے لیے بھی کوئی چوکیدار رکھنا چاہیے۔ اس پر امام صاحب نرمی سے بولے کہ فکر مت کرو، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور قبرستان کی نگرانی یہی ہے کہ ہم اپنے پیاروں کی قبروں پر جا کر روزانہ فاتحہ پڑھا کریں، قرآن پڑھیں۔ قبروں کو لاوارث چھوڑ دینے والوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ وہ بولے کہ تم بھی روزانہ اپنی مرحومہ بیوی کی قبر پر جاتے رہا کرو، پھر تمہاری بیوی کی قبر کو کوئی نہیں چھیڑے گا۔ پھر امام صاحب افسوس سے بولے کہ کیا کیا جائے، ہمارے مسلمانوں کی عقل کو زنگ لگ گیا ہے، وہ شرک میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ امام صاحب بولے کہ یہ سب کالا جادو کرنے والے ہی ایسی حرکت کرتے ہیں، اور کالا جادو ہمارے اسلام میں سخت حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس عمل کو شرک ٹھہرایا گیا ہے، اور شرک ایک ایسا گناہ ہے جس کی بالکل کوئی معافی نہیں ہے۔ میں اس بات پر افسردہ سا ہو گیا۔ کالا جادو تو ہمارے ہاں آج کل چھوٹے موٹے گھروں میں بہت عام ہو چکا ہے۔ کالا جادو کرنے والے اور کسی دوسرے کو تکلیف پہنچانے والے جب تعویذات اور پتلے بنا کر دوسروں کی قبروں میں رکھتے ہیں تو ان کے مردے کتنے بے چینی کا شکار ہوتے ہیں۔ ایسا کرنے والے لوگ کسی دوسرے کی تکلیف اور پریشانی کا بالکل خیال نہیں کرتے۔ وہ ایک ساتھ کئی لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں مگر انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ امام صاحب بولے کہ شاید ان کتوں نے ان دو گناہگاروں کو تمہاری بیوی کی قبر کھود کر اس میں پتلے رکھتے دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ بار بار قبر کو کھود کر تمہیں اشارہ دے رہے تھے۔ مگر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی قبروں میں ساری زندگی تعویذ اور پتلے پڑے رہ جاتے ہیں مگر کبھی کسی کو خبر تک نہیں ہوتی، اور مردے اپنی قبروں میں ایسی چیزوں کی موجودگی کی وجہ سے بے سکونی کا شکار رہتے ہیں۔ امام صاحب نے مجھ سے کہا کہ تم خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی اشارہ مل گیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے امام صاحب سے کہا کہ میری بیوی بہت نیک تھی، اس لیے شاید اس کی بے چینی اور بے سکونی اللہ نے ختم کر دی ہے، مگر مجھے واقعی یہ بات شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے تو اپنی بیوی کی قبر سے پتلے نکال لیے تھے مگر بہت سے لوگوں کو خبر نہیں ہوتی کہ ان کی بیوی، بیٹیوں اور ماؤں کی قبروں میں لوگ ایسے پتلے رکھ کر چلے جاتے ہوں گے۔ اس لیے اپنے پیاروں کی قبر پر جایا کریں، وہاں قرآن پاک پڑھیں، تلاوت کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ناظرین، یہ سٹوری آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے؟ اگر پسند آئی ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ شکریہ۔